وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تر حمدیں ثنائیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نعمتوں سے توفیقات سے نوازا ہے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن جیسا کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ صاحبو ساتھیو، آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 185، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا رب تعالیٰ سے یہی ہے کہ وہ ہمیں کما حقہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں چونکہ روزے کی فرضیت کا ذکر تھا، اور یہ آیت مبارکہ بھی اسی سے متعلق ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کی روشنی میں پہلی بات، یہ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم آخر ماہ رمضان میں کیوں نازل کیا گیا؟ اور بھی مہینے ہیں، اور بھی ہفتے ہیں، دن ہیں، راتیں ہیں، اللہ نے اس ماہ کا انتخاب کیا تو آخر کیوں؟ تھوڑا سا غور کریں اور قرآن سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ جتنی بھی کتب سماوی ہیں، آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں، ان سب میں افضل ترین اور کامل ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلی جو کتابیں آئیں ان میں ترمیم و اضافے کا امکان تھا، ہو چکا، لیکن اس کتاب مجید میں کسی ترمیم و اضافے کی کوئی ضرورت، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور یہ کتاب مجید قرآن حمید، فرقان حمید، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جس طرح سورہ واقعہ میں فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن مجید تنزیل ہے اس اللہ کی جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور پھر ایک جگہ ایسا بھی فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب مجید ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور پھر کائنات کے رب نے، رب العالمین نے اس کتاب مجید کو جس ہستی پر، جس شخصیت پر، جس کامل شخصیت پر نازل کیا، وہ بھی کائنات کی رحمت ہیں،
جن کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتاب آئی رب العالمین کی طرف سے اور آئی رحمت للعالمین کی طرف، اور خود کتاب مجید جو ہے یہ ایک علاقائی یا کوئی خاندانی گروہی لسانی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو تمام جہانوں کی نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، رب العالمین نے رحمت للعالمین کی طرف اپنی کتاب مجید ذکر للعالمین بھیجی ہے۔ اور پھر جس سرزمین پر، جس بستی میں، جس علاقے میں اس کو اتارا جاتا ہے، وہ بھی کوئی علاقائی حیثیت رکھنے والی جگہ نہیں ہے کہ چند علاقے کے لوگوں کی وہ عقیدت کی جگہ ہو، نہیں، وہ جگہ وہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس سرزمین مقدس میں اللہ نے جو اپنا گھر بنایا ہے، بنوایا ہے، وہ گھر بھی ہدی للعالمین، پوری کائنات، تمام جہانوں کے انسانوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ اسی لیے فرمایا اس عظیم ترین رب نے اپنے محبوب ترین پیغمبر کی طرف اس مقدس ترین جگہ پر اور اس اہم ترین وقت میں، جس وقت کو کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ماہ رمضان پورا نہیں بلکہ ایک وقت، ایک گھڑی، ایک لمحہ خاص کر دیا، اور اس رات کے بارے میں بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور قدر والی رات وہ ہے جس رات میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں، چند گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، ان گھڑیوں میں بندے کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو دعائیں نکلتی ہیں، جو صدائیں نکلتی ہیں، جو التجائیں نکلتی ہیں، اللہ فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات میں، شب قدر، برکتوں والی رات، اس رات میں یہ جب پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ عظیم ترین کتاب ہے، تو اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیں۔ جس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واصلہ بن اسقا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی پہلی رمضان کو نازل ہوئے تھے۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَزَيْنَ مِن رمضان، اور 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی، یکم کو صحف ابراہیم، 6 کو تورات موسیٰ، اور جو انجیل ہے وہ 13 رمضان کو۔ اسی طرح جب اس قرآن کی باری آئی، اس فرقان کی باری آئی، والفرقان ل24 خلت من رمضان، مسند احمد کی روایت ہے
کہ 24 رمضان یعنی 25ویں رات تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو وہ شب قدر تھی، وہ 27ویں نہیں، وہ 25ویں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول صادق ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر تلاش کرو طاق راتوں میں، یعنی وہ ایک خاص رات نہیں ہے، وہ بدلتی رہتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ بہرحال وہ رات، وہ برکتوں والی رات، وہ قدر والی رات، وہ فضیلت والی رات، وہ 25ویں تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو تمام صحیفے، تمام مقدس ترین کتابیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کی، اور قرآن کریم کو اور بھی خاص کر دیا کہ جس وقت میں، جس رات میں، جس گھڑی میں، جس لمحے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا گیا۔ کہ زندگی بھر کی محنت ایک طرف، اس چند لمحوں کی محنت زندگی بھر کی کمائی سے بہتر ہے۔ تو وہ اتنی برکتوں والی، اتنی عظیم ترین کتاب، جب اس کا تذکرہ آتا ہے پھر دل مچلتا ہے، جی چاہتا ہے کیوں نہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ سینے سے کیا لگانا، اس کو سینے کے اندر بسا لیں، اپنے دل میں، روح میں بسا لیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوار سکیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کاروبار کرنا، سیاست کرنا، تجارت کرنا، سماج میں رہنا، سب کچھ ہمارا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب ہے۔